اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو پریسر ہے اس کی خاصی اہمیت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس پریسر کے جو اغراض و مقاصد ہیں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں ابتدا میں جو کل بزدلانہ کارروائی کی ہے ہندوستان نے لائن آف کنٹرول پر، جس میں ہمارے معصوم نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے یہ ان کا پیٹرن بنا چلا آ رہا ہے کہ وہ مسلسل سیز فائر وائلیشنز کر رہی ہیں۔ یہ سب سے اہم سی وی ایم ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان طے ہوا تھا، اور جس روانی سے یہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ قوم کے سامنے ہے۔ آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے اس کو قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ یہ سفر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا آغاز سیکولرزم سے ہوتا ہے اور آج وہ ایک فیشزم کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ اب دنیا پر عیاں ہو چکا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ جو دعویٰ کرتی تھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا، ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا، وہ اپنی حرکتوں سے، اپنی کارروائیوں سے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایک روگ اسٹیٹ کا روپ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ایسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ تشویش میرے لیے نئی نہیں ہے۔ گاہے بگاہے مختلف لیولز پر، مختلف فورمز پر میں اس کا اظہار کرتا رہا ہوں، لیکن اور سفارتی ذرائع کو استعمال کرتا رہا ہوں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب قوم کو بھی اور بالخصوص انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خاموش رہنا پاکستان کے مفاد میں نہ ہوگا اور اس خطے کے امن اور استحکام کے مفاد میں بھی نہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں ہیں، ہمارے جو سکسیسفل آپریشنز تھے، ان کو ہندوستان ہضم نہیں کر پا رہا، اور ان کا جو پلان ہے وہ اب واضح ہو چکا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا، اور اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کے ناطے پاکستان نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اس کا اعتراف کیا بھی جاتا ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے شاید اتنا نہیں ہوتا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک طائرانہ نظر دوڑائیں تو 2001 سے 2020 تک
19,130 حملے، دہشت گردانہ حملے پاکستانیوں نے سہے ہیں، برداشت کیے، ان کا مقابلہ کیا ہے۔ 83,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور ان میں 32,000 شہادتیں ہیں۔ ان شہادتوں میں 23,000 عام شہری ہیں، سویلینز ہیں، نہتے لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اور 9,000 کے لگ بھگ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان اور افسران ہیں۔ اگر مالی نقصانات کا جائزہ لیا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کو $126 ارب سے زیادہ معاشی نقصان پہنچا ہے، اور جو لاسٹ اکنامک اپرچونٹیز ہیں اس کی طرف تو میں نظر دوڑا ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کو کیلکولیٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے جب پاکستان مصروف تھا اور پارٹنر کر رہا تھا دنیا کے امن و استحکام کے حاصل کرنے میں، تو ہندوستان پاکستان کے گرد ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک کا جال مسلسل بن رہا تھا۔ ہندوستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا تھا، اور نہ صرف اپنی سرزمین، گرد و نواح اور پڑوس میں بھی جہاں جہاں ان کو سپیسز ملی انہوں نے فائدہ اٹھایا اور پاکستان پر حملہ آور ہونے کی انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آج ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، اور وہ شواہد ہم قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس ڈوسیئر کی شکل میں میں آج پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو ڈوسیئر ہے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ تفصیلات مکمل نہیں ہیں۔ تفصیلات ہمارے پاس اور بھی ہیں اور بوقت ضرورت استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، پچھلے 3-4 ماہ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دہشت گردی کو پھر ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی پھر پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور اس کی تازہ مثال وہ حالیہ اٹیکس ہیں جو پشاور میں ہوئے، کوئٹہ میں ہوئے، اور یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ جو ان کا گرینڈ ڈیزائن ہے، جو پلان ہے، اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پشت پناہی کر رہی ہیں ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی جو پاکستان سینٹرک ہیں، مثال کے طور پر TTP، مثال کے طور پر BLA، مثال کے طور پر JUA، جمعیت الاحرار۔ یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو پاکستان نے شکست دی۔ They were flushed out of Pakistan۔ آج ان میں پھر روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو اسلحہ، ان کو ایمونیشن اور IEDs سپلائی کی جا رہی ہیں، اور ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں
اور خاص طور پر نشانہ بنائیں علماء کو، نوٹیبلز کو اور پولیس آفیشلز کو۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، میں دوہرا دیتا ہوں، کہ اگست 2020 میں ہندوستان نے یونیفیکیشن کی ٹی ٹی پی، جے یو اے اور ایچ یو اے کے درمیان جو بریک اوے فیکشنز تھے ان کو یکجا کرنے میں ان کا کردار واضح ہو گیا ہے۔ اور آج وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کنسورشیم اسٹیبلش کیا جائے بٹوین ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف اینڈ بی آر اے۔ وہ جو ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو یکجا کرنے کا، یہ اسی گرینڈ ڈیزائن کا حصہ ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ آنے والے مہینوں میں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے نومبر کا، دسمبر کا، یہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اپ سکیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی ایجنسیز اور ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کے درمیان کم از کم 4 نشستیں ہو چکی ہیں، اور یہ فوکس کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں پر، کراچی پر، لاہور پر، پشاور پر اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس موجود ہے، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ را اور ڈی آئی اے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنینس کر رہی ہیں، دہشت گردوں کو ٹرین کر رہی ہیں، ان کو ہاربر کرتے ہیں اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ اور مقصد وہی اسٹیٹ ٹیررزم اور انسٹیبلٹی۔ یہ جو ڈاسیر ہے، یہ جو کمپائل کیا گیا ہے، یہ ریویل کیا کرتا ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا، اور اس کے جو ہندوستان کے آبجیکٹوز ہیں وہ کیا ہے۔ میں 3 آبجیکٹوز کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان کا پہلا آبجیکٹو ہے پاکستان کی جو امن کی طرف پیش رفت ہے اس میں خلل ڈالنا، دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو شکست دینے میں آپ کو کامیابی ہوئی اور امن کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے نیشنلزم، سب نیشنلزم کو ہوا دی جاتی ہے، بالخصوص گلگت بلتستان میں، ارسٹ وائل فاٹا کے علاقوں میں اور بلوچستان میں۔ ان کا دوسرا آبجیکٹو ہے پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہ ہو سکے اور ہمارے ہاں خوشحالی کے راستے میں دیوار کھڑی کی جائے، اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح پیٹرن دکھائی دیتا ہے، اور اس کی تازہ مثال جو میں آپ کو دوں وہ ہے کہ کس طرح حالیہ جو فیٹف کی پلینری میٹنگ تھی جہاں دنیا پاکستان کے اقدامات کو سراہ رہی تھی، ہندوستان وہ واحد ملک تھا جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی باقاعدہ کوشش کر رہا تھا، اس کے مشنز لابی کر رہے تھے پاکستان کے خلاف، اور ان کی کوشش ہے کہ یہاں اس قسم کا انتشار اور افراتفری پیدا کی جائے کہ یہاں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جس سے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکے۔
اور تیسرا آبجیکٹو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ذریعے وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ ڈوسیئر جو آپ کے سامنے، جس کی تفصیلات ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ 4 چیزیں ریویل کر رہا ہے۔ نمبر 1، اے ڈیپننگ نیکسس بٹوین انڈین اسٹیٹ اینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس، پاکستان سینٹرک ٹیررسٹ آؤٹ فٹس۔ تفصیلات میں ان کا اشارہ کر چکا ہوں۔ نمبر 2، اس میں واضح آپ کو جنرل صاحب بتا دیں گے کہ کس طرح پچھلے 3 سالوں میں، صرف 3 سالوں میں، انہوں نے ان خاص دہشت گرد تنظیموں کو وسائل مہیا کیے ہیں، اور میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میں شواہد آپ سے اور جنرل صاحب شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اب تک یہ 22 ارب روپیہ تقسیم کر چکے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہندوستان باقاعدہ سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے۔ اشاروں کناروں سے ہم بات کرتے آئے ہیں، میں آج واضح طور پر کھل کے کہہ رہا ہوں، ان کا ایک واضح پلان ہے سی پیک کو سیبوٹاج کرنا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کی کامیابی ایک اکنامک گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے لیے اب ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ایک سیل اسٹیبلش کیا ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی میں، اور اس سیل کا کام ہے سی پیک پروجیکٹس کو نشانہ بنانا۔ یہ جو سیل ہے یہ ڈائریکٹلی فنکشن کرتا ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں، ان کی سپرویژن ہے اس سیل پر۔ اس سیل کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے انڈرمائن کرنا، تاخیری حربے استعمال کرنا اور ڈسرپٹ کرنا سی پیک پروجیکٹس کو۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک کم از کم یہ اس سیل کو 80 ارب روپیہ ایلوکیٹ کر چکے ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کم از کم 700 کی ملیشیا ایسی ریز کی گئی ہے جو ان پروجیکٹس کو گاہے بگاہے نشانہ بنائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سے سی پیک کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ہم ایک پیٹرن آپ کے سامنے ڈرا کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں وہ ایسکلیٹ کر رہے ہیں، ان میں کوریلیشن ایک جو ہے وہ آپ پلاٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ہندوستان کو یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تیار ہے، الحمدللہ ان پروجیکٹس کی حفاظت کے لیے ہمارے جوان تیار ہیں، اور پاکستان نے 2 سیکیورٹی ڈویژنز نہ صرف ریز کی ہیں بلکہ ڈپلوائے بھی کی ہیں ان انجینئرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ان کی تعمیر میں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور آخری چیز جو میں پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا جو ڈوسیئر میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان شورش کو ہوا دینا چاہتا ہے آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں۔ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ کل گلگت بلتستان کا الیکشن بھی ہونا ہے، کیمپین مکمل ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں
کہ الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے وہاں سب نیشنلسٹ کے ذریعے سبورٹو اور سبورسو ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی اور نیشنلزم کو ہوا دینے کی کوشش کی. اور ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی ان کے ارادے نیک نہیں ہیں. میں اس سے پہلے کہ جنرل صاحب کو فلور دوں، میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یقیناً علم ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہندوستان کم از کم 3 انٹرنیشنل کنونشنز کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے. میں ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں. یہ آ گئے آپ کے سامنے. آرٹیکل 2 sub article 4 of the UN Charter, Article 41 sub article 3 of the Vienna Convention, and paragraphs 2 and 5 of UN Security Council Resolution 1373 of 2001. میں درخواست کروں گا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جو ڈوسیر کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کریں. Thank you, sir. Right. Ladies and gentlemen, as the Foreign Minister has already alluded to what my part would be covering, I'll essentially be giving you the details of the evidence that we have to prove what has been already been said by the Foreign Minister. And some of the details will also be flashed on the slides. There are some letters which are in a different language. They've been translated for ease of understanding into English for you to understand what are we referring to. And essentially, I'll be giving the details of some of the evidence. The dossier has a lot more than this, but this is something, some important evidence will be flashed here. As the Foreign Minister has already highlighted, that India embraced all the terrorist organizations soon after they were uprooted. Right. Soon after they were uprooted from Pakistan. I'll cover the details of Indian machinations of Pakistan's destabilization and economic coercion by presenting evidence of Indian funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training, and different terrorist incidents and activities that they've sponsored. The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists, subnationalists, and dissidents. After unification of Tehreek-e-Taliban Pakistan with its breakaway factions Jamaat-ul-Ahrar and Hizb-ul-Ahrar, in August 2020, that organization is being shown on the screen right now, India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF, and BRA. Now, these are already united under the banner of BRAS, B-R-A-S. And this organization, BRAS, was constituted in 2018. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020.
It has also been revealed that Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Now, this was done by 2 Indian intelligence operatives. Their names are held with us. These militants were handed over to a Daesh commander. His name with us is Sheikh Abdul Rahim, alias Abdul Rahman Muslim Dost. Now, after highlighting some recent Indian anti-Pakistan maneuvers, now I will unfold the complete picture of Indian terrorism sponsorship by exposing the nexus of Indian intelligence agencies with terrorist organizations for their financing, training, and perpetrating terrorist activities inside Pakistan. First of all, the funding of terrorism as it goes. Uncontrivable evidence reveals that Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. We have verifiable evidence of terrorist funding by India. Now, some of that will be shared right now. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. In one such instance, Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban Pakistan and dissident Baloch elements. RAW is financing its frontmen in third countries. They have made 2 transactions to one of the cutouts to promote terrorism in Khyber Pakhtunkhwa. Both transactions were made through Indian banks. $28,000 in this case were transferred by Punjab Bank in India. You can see the details on the screen. Another transaction of $55,851 was made by Mr. Manmeet, an Indian national, from an Indian bank in New Delhi and received by Afghanistan International Bank. On another occasion, RAW, while using Indian embassy in Afghanistan, held a number of meetings with TTP commanders. This letter, which is being shown on the screen, it is in Dari. It reflects that India paid $820,000 to TTP leadership through its collaborators. Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 RAW operatives. $60 million were dedicated to this force. Indian embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions in the dossier of about $23.35 million. I'll be just showing one of those transactions. It's on the screen right now, in which $5 million were given to a sub-nationalist whose name is held with us,
to cause unrest in Balochistan. Confessional statement of Sarfaraz Merchant and Tariq Mir revealed that Altaf Hussain Group, it was funded by RAW through 2 Indian companies, the names are on the screen, and evidence of transfer of $3.23 million from RAW is held with us. These are some of the details of the terrorist funding, as I said. Now I'll come over to weapons and equipment support to terrorists by India. Besides funding, India has also been rendering support to various entities through provision of weapons, ammunition, and improvised explosive devices. Recently, a RAW-sponsored network of 6 terrorists has been unearthed, which has linkages with attack on Pakistan Stock Exchange. That was on 29th of June 2020. And it is also involved in the delivery of suicide jackets to various terrorist groups operating in Pakistan besides undertaking terrorist activities. 2 RAW frontmen, Abdul Wahid and Abdul Qadir, along with 4 terrorists who are Afghan nationals, have been exposed in this case. The network is also involved in target killing of ulama, police officers, and notables. RAW was paying them handsome amounts for different activities. They were paying for a suicide bombing 10 million rupees, for a vehicle-borne IED attack 10 million rupees, for an IED 1 million, and 1 million for a target killing. The security forces have also intercepted huge caches of suicide jackets, IEDs, explosives, weapons, and ammunition. The details can be seen on the screen right now. Here we also have the evidence of RAW providing weapons, ammunition, and IEDs to Tehreek-e-Taliban Pakistan commanders. The letter shown on the screen right now in Dari reads that TTP leaders, after collecting the weapons, safely reached their locations after crossing the border into Pakistan. RAW agent was found involved in motivating the tribals in Khyber Pakhtunkhwa to send fighters in Afghanistan for training. The letter being reflected on the screen, it reads that RAW handler also delivered IEDs and weapons in the bordering areas of North and South Waziristan during this visit. India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. Confessional statement of Ajmal Pahadi validates this thing. Now coming over to terrorist training in India or by India. Now I am going to present evidence of presence of multi-purpose base camps which are being utilized by India for training, harboring, and launching of terrorists into Pakistan. Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. The details are right now, they can be seen on the screen. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. Former Indian ambassador
and an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. The letter in Dari, being shown on the screen, reads that the camp housed 150 militants. On another occasion, India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandhar, for dissidents of Balochistan. The letter you can see on the screens, it narrates that RAW was responsible for provision of weapons and ammunition, for which 4 helicopters were also used. Ajmal Pahari confessed in front of the Chief Justice of Pakistan that India had established 4 training camps for Altaf Hussain Group and its militants at Dehradun, Haryana, in northeast India. While the training duration varied from 15 days to 4 months, it was confirmed that 40 Altaf Hussain Group terrorists had received training in India who used to travel to New Delhi through a third country. Some of the terrorist incidents, I'd like to give some specifics as we have the evidence now. And these investigations confirm RAW's direct involvement in these terrorist incidents. BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019, in which 4 terrorists were killed, whereas 5 innocents were martyred. RAW officer Anurag Singh planned the attack, wherein $0.5 million were allocated by RAW for this attack. You can see some details flashed on the screen. I'll just explain them. Attacker Hamal Nawaz used an Afghan phone number and was in contact with an Indian phone number during the attack. Attack was masterminded by Dr. Allah Nazar and Aslam Achu. Both the individuals traveled to India on fake Afghan passports. Aslam Achu remained admitted in Indian hospital. You can see a picture of his in one of those hospitals, while he traveled under the cover name of Abdul Hamid. His passport, having double entry visa stamped in India, can also be seen in the picture. Dr. Allah Nazar also traveled to India on fake documents under the cover name of Haji Nabi. Dr. Allah Nazar is the main conduit between various BSNs and RAW handlers. 17 audio clips of his conversations with RAW handlers discussing future operations validate his undeniable connection with RAW. Now, an audio clip will be played in which Dr. Allah Nazar receives instructions from an officer of Indian intelligence agency. Direct help to you from our side. Okay. Then it will be injurious to them. Then it will hamper their activities. Okay. They think that if AN is going to get help from India or some other place, then their primacy and their leadership will go, right? Okay. So that is one problem. And second problem is people from your group, they want to take support from others by saying that AN is regressive, AN is backing the Sardars, but we would like to establish a more democratic and open society. So we are not going to stay with AN and we will have our own group support us. So these are 2 different groups. They are there against you. They are opposed to each other, but they are against you. So I am afraid you may have to, stay in a different. You may have to bear the wrath of both. I find these people may try their very best to get you. So you will have to be very cautious, and you have to take good care of your
own self. Okay. Right? And because you know your Sardar, they will never like us to help any non-Sardar. Okay. I think you understand that. You understand that. Yeah. So what we will do now, that you don't try to antagonize anybody now. You stay the course and you do your duty, whatever you are doing, and you carry forward your operation to the best of your ability. And I am, trying to generate some support from private sources, if not government ones, and they will reach you very soon. And because Dubai has become a den of ISI activity now, we would not like to conduct anything through Dubai. Now, the investigations of attack on Agriculture University in Peshawar of 26th October 2017, it led to the masterminds of APS attack. RAW had hired 3 facilitators for planning the attack on Agriculture University, including Malik Faridoon, who was also involved in planning of APS attack. Malik Faridoon, soon after the APS attack, went to the Indian consulate in Jalalabad to celebrate. He also visited India for medical treatment in 2017. There he remained admitted in Primus Hospital, his name in the patient list, pictures with hospital attendant, and RAW handler Amarjeet Singh validate his connections with RAW. The attackers of Agriculture University were in contact with various Afghan numbers during the attack and live-streamed the videos to their handlers. Now, these videos were also uploaded from Afghan IP addresses. While meetings of Altaf Hussain Group with RAW's chief, Mr. Ajit Chaturvedi and Mr. Vikram Sood, were validated by Sarfraz Merchant as well as Muhammad Anwar in their statements. Recently, security forces have discovered RAW-affiliated sleeper cell in Karachi. 13 individuals of the gang have been apprehended and produced in anti-terrorist courts, whereas Mahmood Siddiqui, the main accused who was operating this network, is absconder and residing in India. 2 JITs have been constituted and investigations are underway. On 11th May 2020, Peshawar police became victim of an IED attack, which resulted in injuries to 2 police personnel and 3 others. The attack was masterminded by 2 RAW frontmen, Noor Muhammad and Zabiullah, who were found operating from Indian consulate in Jalalabad. You can see some details on the screen. Busting of this network has averted planned future attacks on some important locations, which can be read on the screen. In June 2020, 3 RAW frontmen, Haji Habibullah, Haji Azizullah, and Haji Bedar, they were employed by Indian consulate Jalalabad, tasked 6 Jamaat-ul-Ahrar terrorists, 3 Pakistanis and 3 Afghan nationals, in Pakistan to identify important personalities for target killing. The network has remained involved in various target killings in Peshawar in the past as well, and has linkages with the suicide attack of Mardan Judicial Complex in 2016. Further investigations are under progress. On 14th of August this year, Pakistan's intelligence agencies averted a massive terrorist attack planned by India. An officer from Indian intelligence agency, Major Farmin Das, which is his code name, operating from Kabul, was planning the attack. He arranged transportation of mines, rockets, and explosives, which have been recovered. The network had already carried out 7 terrorist attacks in Hub, Mastung, Quetta, and Sorab on RAW's behest.
Something about Indian interference in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. India is aggressively pursuing clandestine agenda of destabilizing Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. Tangible evidence indicates that RAW is involved in planting IEDs in Azad Jammu and Kashmir to target civilians and military personnel. Since January 2016, 60 IEDs were planted, out of which 38 exploded, resulting into casualties of 13 civilians and 46 military personnel, whereas remaining 22 IEDs were successfully neutralized. Since January 2019, Indian intelligence handlers, having code names of Colonel Pandit and Colonel Maaz, using numbers as shown on the screen, delivered 9 IEDs to miscreants at the line of control. The forensic analysis of IEDs has confirmed use of Indian components. Explosives used, the nuts and bolts, the remote used, they all lead back to being manufactured by Indian companies, as you can see the details on the screen. A video tutorial for detonating the IED was also delivered by the operative from Indian Intelligence Agency. Its video clip is being played now. चला गया ठीक है देख लो ये है ना इसको दबाया हाँ ये मैं समझ गया हाँ ये हो गया उसके बाद ये आराम आ गया इसके ऊपर क्या करना आपने दबाया जी जी तो इसमें आपके उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए मतलब आमने सामने ये है कि दूर हो लेकिन वो चीज आपके सामने होनी चाहिए जो डब्बा ना दूसरा जी जी भैया ठीक है वो इसके नजदीक जब आएगा सामने होगा तो इसमें एक लिखा हुआ आ जाएगा जी जी चेक करने के लिए इधर आगे पार्टी इधर नीचे लिखा हुआ फायर जी जी ठीक है हाँ लिखा हुआ ये फायर दबा देना बस ये क्या कर देगा फायर ये अभी इसमें दोबारा लिखा हुआ आगे फायर जी जी फायर हो गया समझ इतना गया ही काम है ठीक है भैया ठीक है समझ गए भैया इसका हाँ मैं आप लोग वीडियो बना के भेज दूंगा इसकी कोई चक्कर नहीं इतनी जल्दी नहीं समझ अगर आ रही तो Right. There are 9 voice notes which confirm involvement of officers from Indian intelligence agencies. In one such voice note, an Indian officer explains the method for planting an IED. Just listen to this. सिंपल सा तरीका तुमने फॉलो करना है जहां पहले थोड़ा सा घूम फिर लो देख लो कौन सी जगह करना चाहते हो जहां तुम जहां चीज अंदर रखोगे ऐसे वक्त पे जब बंदे थोड़े बाएं दाएं हों फिर उसके ऊपर कोई बोरी शोरी रख लो फिर तार खींच के बाहर लाओ और फिर जगह पे बैठो तो उस जगह का तुमने एक वीडियो बना लेना है अच्छा वीडियो बनाना है कि भाई ये जगह है तो जितने ज्यादा होंगे बंदे दावत में खाना खाने वाले उतना तुम्हारा भला होगा उसी हिसाब से तुम्हारी कीमत आगे बढ़ेगी ठीक है और जो वीडियो तुम बना देना थोड़ा एक ऑडियो बता देना ये जगह है ये वो है और उसका व्हाट्सएप का लोकेशन भेज देना जिससे पता चल जाए कि ये लोकेशन क्या है तो ऑडियो में भी थोड़ा बता देना ये जगह है ये जैसे किसी भी जो दोमेल में है या पीर चनासी में है या मुजफ्फराबाद में है या बाएं दाएं कहाँ पे है जो जगह है उसके बारे में और जो चीज है उसके बारे में बोल देना फिर कार्रवाई से पहले एक आधा छोटा सा वीडियो बना लेना कि मैं पहुंच गया हूँ मैं कार्रवाई करने वाला हूँ तो बाकी कार्रवाई के बाद तो मुझे तो वो कार्रवाई चाहिए जिसकी खबर मुझे खबरों से सुनाई दे टीवी से सुनाई दे इंटरनेट से सुनाई दे अखबारों से सुनाई दे अगर कुछ गलत होता है तो अगर मेरे राब्ते से छूटे तो फिर किसी और के राब्ते में भी नहीं आ पाओगे इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ RAW has also been attempting to establish a network of target killing of important personalities for a reward ranging between rupees 50 to 80 million. 5 करोड़ एक फ्लैट और सारा आने जाने का खर्चा ठीक है सही है ये तो आपके साथ तय था तो उसका क्या होगा एडवांस का एडवांस 10 लाख ये आप अपने आप देखो कि आपने हमें फिदाइन से करवाना है या वैसे कोई शूटर वूटर अगर आपके पास है तो लाहौर का टारगेट है
बड़ा आदमी है, हाई सिक्योरिटी में होगा. अगर आपका बंदा उसको कर सकता है तो मेरी तरफ से 50 लाख आपको जो है काम होने पर मैं आपको पाकिस्तानी दे दूंगा. आप उससे पूछ लो, फिर एक बार मेरे को बता दो. करना जल्दी पड़ेगा उसको. Now, in this case, raw officer Brigadier Muniz, which is again his code name is MG, has transferred rupees 1.8 million to the account of an individual being motivated to undertake target killings. The money was transferred from a bank of a third country. Raw officer has been using two numbers of third countries in this case. You can see some details flashed on the screen. Coming over to Raw's destabilizing interference in Gilgit-Baltistan. India has for long been endeavoring to create unrest in Gilgit-Baltistan. In the context of provincial status for GB being discussed in Pakistan, on 28 September 2020, an important meeting was held in the Ministry of Home Affairs, New Delhi, to deliberate upon the methodology to trigger negative reactions. The salient revelations of the meeting are: RAW and IB highlighted that they are contemplating to subvert perceived changes in the status of Gilgit-Baltistan. After November 2020, hostile elements will be mobilized to undertake various subversive operations in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. RAW aims to exploit prevalent environment by staging some terrorist attacks on large public gatherings. Assassination of a mainstream or sub-nationalist leader in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan or a religious figure is being planned to arouse public anger. Some Indian efforts for politicization of FATF. While Pakistan remains firmly committed to the forum and our achievements for fulfilling the technical obligations remain unparalleled, India has consistently been endeavoring to politicize the forum for economic coercion of Pakistan. Tangible evidence reflects that Indian foreign missions in FATF member countries have always been extensively lobbying with hosts prior to FATF meetings to undermine Pakistan's achievements and create conditions for our grey/blacklisting. Evidence, some of the letters of these missions can be seen on the screen. It reveals that how extensive lobbying was done from between February to April 2018 for downgrading of Pakistan's status, which resulted in our grey listing in June 2018. Despite India's continuous efforts, Pakistan has come a long way, which has also been acknowledged by the international community. On the contrary, it is India which needs to be scrutinized at FATF platform in the light of evidence presented by Pakistan, as well as recent revelations made by FinCEN, revealing Indian terror financing and money laundering regimes. In the end, I will just once again reiterate, before I hand over to the Honourable Foreign Minister, about what has happened on the LOC yesterday. It's a serious escalation. And unfortunately, the Indians have again resorted to targeting innocent civilians living in Azad Jammu and Kashmir. They had an incident a couple of days back inside India. They took some casualties, and as usual, they have again tried to externalize their internal problems. And they have escalated on the line of control. We have given them a very befitting reply. There have been massive losses on Indian side in men and material. But the most unfortunate part is that Indians continue to target civilian population. Thank you.
تھینک یو تھینک یو جی. اور یہ میں آپ کی اجازت سے انگریزی میں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ جو میری نظر ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پر ہے. The evidences presented by Pakistan provide concrete proof of Indian financial and material sponsorship of multiple terrorist organizations, including UN-designated terrorist organizations Jamaat al-Ahrar, BLA, and TTP. Pakistan is presenting this dossier to the UN, OIC, P5 countries, and others. We expect the international community to play its role for peace and stability in the region by A. compelling India to immediately halt its state sponsorship of terrorism in Pakistan, B. bring to justice all those involved in financing and supporting terrorism inside Pakistan according to relevant domestic and international laws. Pakistan has shared its concerns with major international partners before. We are now presenting irrefutable evidence to the world to demonstrate the Indian state's direct sponsorship of terrorism in Pakistan that has resulted in the deaths of innocent Pakistanis. The international community can no longer turn a blind eye to this rogue behavior by a state that refuses to adhere to international laws and UN conventions. Let me be clear. India is a state sponsor of terrorism that is consistently exhibiting rogue behavior. If the world does not take the Indian agenda to destabilize and undermine Pakistan and the region seriously, I'm afraid, then peace and stability in a nuclear South Asia does not seem to be their priority. Okay. Our valiant law enforcement and security agencies have resiliently fought and won the war against terrorism. We know how to defend ourselves. India's efforts to foment terrorism inside Pakistan will not be allowed to undermine Pakistan's stability in any way. Whether they acknowledge or not, all major powers know India is a threat to the entire region. Now, they must act to prevent it from continuing its sponsorship of terrorism against Pakistan. We reserve the right to defend ourselves in every possible way. Thank you. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار مشترکہ پریس بریفنگ کر رہے تھے. انہوں نے بھارت کی پرزور مذمت کی ہے. بھارت نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے جس میں سویلینز کو اور گاؤں کی آبادی کو نشانہ بنایا گیا. مختلف سیکٹرز میں بھارت نے بھاری ہتھیاروں سے مسلسل فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے وہ ڈوزیر پیش کیا جس میں بھارت کے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں انوالو ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں.